برلن کے چینی ثقافتی مرکز کی جانب سے منعقد کردہ اس تقریب میں جرمنی میں چین کے سفیر شی منگٹ بھی شریک ہوئے۔ خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے چین کے سفیر شی منگٹ نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات صرف اقتصادی پارٹنرشپ اور اچھے ہمسایوں ہی کے نہیں بلکہ برادرانہ ہیں، اور انہیں چینی خارجہ پالیسی میں انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ چین کے سفیر نے کہا، سید حسن جاوید کی کتاب چینی ثقافت اور معاشرے میں موجود ان قدیم روایات کی عکاسی کرتی ہے جن کی بنیاد حکمت اور دانائی پر قائم ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو چینی عوام کے لیے ایک بہترین تحفہ قرار دیا۔ I'm very happy about the book is launching now, and it's a very surprise happiness, and it's a sign of that Pakistan people have very good relationship with the Chinese, I think, and Pakistan people have a lot of interest in the Chinese and Chinese culture and the Chinese growing. I'm very proud of it, and as a Chinese, I'm very happy about this, and I'm so looking forward to read this book. Thank you very much. You're welcome. جو انہوں نے کام کیا ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی گریٹ ورک ہے، کیونکہ کسی کتاب کا لکھنا کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی مشین کا بٹن دبا دیں تو وہ اپنا ورک تمام کر دے، یا کوئی شخص کاغذ قلم لے کے اور پیپر لے کے بیٹھ جائے اور کچھ لکھ ڈالے۔ اس کے لیے انسان کا زرخیز ہونا اور کسی چیز سے افیکٹو ہونا، کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز سے افیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فورس کرتا ہے کچھ لکھنے پہ، تب انسان کریٹ کر سکتا ہے کسی کتاب کو۔ اور ان کا جو ان کی ذات یا ان کا جو مینٹلی اپروچ تھی وہ اتنی گریٹ ہے کہ انہوں نے چائنا کے کلچر کے بارے میں ایک پوری کتاب لکھ کے ہمیں دے دی ہے، اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ ہمارے پاس اتنی ٹیلنٹڈ شخصیتیں موجود ہیں، اور فیوچر میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم انسان جو ہیں ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ ان پر جب یہ اثر ہوگا کہ پاکستان کے ایک سفیر ہونے کے باوجود انہوں نے ان کے کلچر کو اتنا پسند کیا اور اس پر ایک کتاب لکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کو ایک دوسرے سے زیادہ کلوز کرے گا، اور ہمارے لیے سب سے بڑی جیت جو اس کائنات میں وہ یہی ہے کہ ہم انسانوں کے دل جیت سکیں اور اب ایک معاشرہ تشکیل دے سکیں جو ایک متمدن معاشرہ اپنی منزل کی طرف کامیابی سے بڑھ سکے۔ اور امید کرتی ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ اتنا متاثر کن ہو کہ ہماری پوری قوم بھی اس سے استفادہ لے سکے۔ مصنف سید حسن جاوید کا کہنا تھا کہ وہ ایک طویل عرصہ تک چین میں پاکستان کے سفیر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور چین کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو چین کی حکمت اور دانائی کی قدیم تاریخ سے استفادہ کرنا چاہیے، اور ان کی کتاب اسی سلسلے میں ایک قدم ہے۔ سب سے پہلے میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا۔ آج میری کتاب یہاں چائنیز سافٹ پاور کوڈ چائنا کلچرل سینٹر میں لانچ کی گئی ہے۔ چند دن پہلے یہ فرینکفرٹ میں بھی لانچ کی گئی تھی، اور چائنیز سافٹ پاور کوڈ چائنا کی جو کلچر ہے، چائنا کی جو ثقافت ہے اور چائنا کی جو سافٹ پاور ہے، چائنیز لوگ کس طرح سوچتے ہیں، ان کا جو ہے زندگی میں، اپنے زندگی میں اور بزنس میں اور ورلڈ ویو کس طرح وہ فارم کرتے ہیں، کس طرح اوپینین ہوتے ہیں، کس طرح ان کی جو ہے وہ ان کی یہ ساری چیزوں کو کی دنیا کو آگاہی کرنے کے لیے، اور خاص کر کے پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے یہ کتاب میں نے لکھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل چین کی ترقی سے، چین کے دنیا میں ایک اقتصادی قوت اور ایک میجر جو قوت بن کے جو ابھر رہے ہیں، تو اس میں فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی کلچر کے سے آگاہی حاصل کریں، ان کی تہذیبی روایات سے آگاہی حاصل کریں، ان کے سوچنے کے فکر کی انداز سے ہم آگاہی حاصل کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل بہتر طور سے اپنے آپ کو چین کے امکانات سے فائدہ اٹھا سکے گی، اور بیش بہا امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ چین کی ترقی بڑی تیزی رفتار سے جاری ہے، وہ دنیا کی نمبر 1 پاور بننے جا رہے ہیں، اکنامک ترقی آلریڈی بہت ہو رہی ہے، تو اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے بہت نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ چین پاکستان دوستی بہت لازوال دوستی ہے، اور اس میں کافی
محنت کی گئی ہے. تو اب جو محنت کی ضرورت ہے وہ نوجوان نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس جو چینی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, چائنیز جو بینکس ہوں گے, چائنیز جو ادارے ہوں گے جو دنیا میں جن کی اپنی دھاک بیٹھ رہی ہے, تو اس میں پاکستانی جو مین پاور ہے, پاکستانی جو ٹیلنٹ ہے, اس کو کس طرح ہم تیار کریں. تو یہ میری کتاب کا مقصد ہے. اچھا, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ کو یہ خیال کیسے اور کیوں آیا, کیوں آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ اس پر ہمیں, کیونکہ ابھی چائنا کی جو اسٹوری ہے وہ نہیں کہی گئی ہے. چائنا نے کس طرح ترقی کی ہے یہ کہانی نہیں کہی گئی ہے. 25 سال کے اندر ایک دنیا میں ایک کنٹری دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ بغیر جنگ, بغیر کسی کنفلکٹ کے, بغیر کسی فساد کے ایک ملک جو ہے وہ 25 سال کے اندر وہ پوری 1 ارب آبادی کو اپنی غربت سے نکالتا ہے اور اپنی سافٹ پاور کو یوز کرتا ہے, اپنی اقداری اور تہذیبی روایات کو یوز کر کے وہ یہ اس مقام پر پہنچتا ہے. تو یہ کہانی کہنے کی ضرورت ہے. یہ کہانی سے کہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ چین کے بارے میں بھی اور پاکستان اور چین کی دوستی میں بھی بہت اضافہ ہوگا. پاکستانی نوجوان نسل کو چین کی ترقی کے وجوہات سمجھنے میں آسانی ہوگی, اور دنیا میں چین کے لیے جو چین کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہے تو وہ اس لیے پائی جاتی ہے کہ چین کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. تو میں ایک تو چین پاکستان دوستی کے لیے میری یہ خدمت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ چینیوں کو بھی پتہ ہو کہ ہم پاکستانی ان کی دوستی کی کتنی قدر کرتے ہیں, اور دوسری یہ کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اگلے دور کے لیے تیار کریں. چینی ثقافتی مرکز کے سربراہ نے اپنے تعارفی کلمات میں کہا کہ سید حسن جاوید چینی معاملات اور چینی زبان کے ماہر ہیں. چین کے ثقافتی ورثے کو سمجھنے کے لیے ان کی کتاب نہایت فائدہ مند ہے. تقریب میں جرمن اور چینی ماہرین, طلباء اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شبیر احمد کھوکھر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, برلن, جرمنی. Thank you. Thank you. This is for your center, a painting for your. So if you allow me just for a few minutes, maybe 2-3 minutes, to express myself in my natural language. The Chinese say that probably you may have been born in your previous generations as a Chinese. I don't know. 尊敬的市民的大学，尊敬的陈建阳，就是这个中华文化中心的组长，各位朋友们晚上好。今天我来这个主持这个介绍我的这些2本书的介绍会，我要对中华文化中心特别感谢，给我这个机会来介绍我这本书。为什么我写这本书？还这个名字，这本书的名字就是这个中国人软实力代码。软实力代码。我在中国，刚才你们听的，我在中国待了10年，在那里2次派到在大使馆工作。我在那里跟着中国人民生活一块儿，看中国社会的优点的地方。中国人民的这个软实力，最根本的道理，不是他的资源，也不是他的其他的这个，可以说大家在世界都知道的，他的出口量是多少增加的，他的进口是多少增加的，可是不知道的是，这是怎么回事的？这是中国的这个经济发展，中国这个和平的发展，
I think that I will stop here, because then I actually would like to, what I was saying in Chinese, and of course there are a lot more that could have said, that how I wrote this book, why I wrote this book, and what I feel about this book. To be going there at such a historic time and witnessing history being made. So now, you see, my official routine doesn't allow me to tell the story that I saw there. The story that I want to tell the world, people tell their stories as to what they want things to be. They don't see the China. So, because the China story is not told, China is not understood as well. Because if the story is not told, it is just a partial attempt. So, of course, as you heard, my first book has been Chinese Made Easy, and Chinese was my last. Nobody would have made it first. It is difficult language. But when I found it that it is difficult, I developed a sympathy for all those who study it. I make other people's job to learn the language easier. And that is why they say that when you want change, you become the change yourself. That's what I did. When I saw that in Pakistan and many other countries, also Urdu and also what you call Roman Urdu, and Roman Urdu, you may not know, is accessible to more than 1 billion population, both in Pakistan and also with overseas communities of nearly 40 million people from South Asia. The second edition is also now nearly sold out. Now they are going for third editions, and I don't know how many more editions. Well, so then I thought that let me raise the tempo, because these books, culture of the country. Now the culture of the country is amazing. This cannot be one book that can satisfy to tell you what really has been the soft power lessons. But I identified some 88 lessons, and out of that I identified core values of 8, what China has been and how China has come to present stage of development and the main of learning. Of course, my China project is a series of projects, and I do it on my own because I have a passion for. The issue is we are faced with a society on the move, with a civilization on the move, and we have to better understand that civilization. So I thought I become a part of the change to tell the story purely from an objective point of view. Multicultural society with more than 70% ethnic Chinese, I thought myself that the world loves Chinese food. Icing for the cake. So the difficulty to learn Chinese language is the major reason why the foreigners know so little about Chinese culture. The Chinese are very careful in the choice and the use of words. Every Chinese word has a story to tell. Very few people know outside the world of China that every word has a story to tell in Chinese. Every word of Chinese has a story to tell you. For centuries, the Chinese are a humble people, inward-looking and pacifist in nature. The prospect of global leadership does not excite them, as it does many others. In a word, little did I realize that I was going to hit a gold mine. That China was at a historic crossroad, did I not know all this was myself. So ignorance proved to be a great blessing. If I knew, I would have given up. If I knew all these difficulties that I would have to go, I would have given up even before trying. The Chinese hospitality pampers you. But it was a good pampering because it enabled me to learn the language. I would not fail to ask questions from everyone I met, listened, and came across. I observed every action of my friends, teachers, and ordinary people closely. I could thus identify at least 888 pearls of wisdom. The Chinese have also adopted some eclectic values, a hybrid of their own
and those learned from the outside world. China is, in my view, the richest country in soft power because of the continuity of this long cultural heritage, a ruler, love to the country, and sincerity to the friends. The Chinese individual sees and plays his role relative to others. He does not see his standalone rights, but his obligations in the web of roles played by him in the world, not domination. He is programmatic, moderate, realistic in his hopes and aspirations. He or she avoids excitement, emotions, and real-life experiences. The Chinese language is the best medium to understand the Chinese soft power. My wife does that simply. I'm sure my wife does that. I mean, absolutely fascinating. This cannot be even. I mean, this is what all we men feel about women who have trapped us. Created this Liu Shui character and made extra pool of talent for developing China and taking it further. Liu Shui has a character for Tian. The characters show the two, Tang Yo, Yo Yo. So, construction of Chinese character and words has deeper meanings, even spiritual meanings. The Chinese philosophical thought process is based on the concept of Taiji symbol with yin and yang in balance, changes in perpetuity when positive and negative forces are interacting with each other at every stage. 64 possibilities. Out of that, 54 are positive. No wonder Chinese have a positive mindset. Taiji, Chinese zodiac horoscope, and the study of Chinese soft power values can give you a better understanding. Classic book, I Ching, Book of Changes, compiled by Emperor Fuxi and others in prehistoric times. This is the mother of all books and source of wisdom by the greatest Chinese philosophers. Though explicitly it looks like a book of divination, who was born from 1646 to 1716, who co-invented calculus with Newton, had been inspired by I Ching. Every civilization has their own values, but the world is all more richer if we learn from other people's values too. Unless we discover some distant planets, I hope our future generation can discover that, and maybe some of us can run away to that. But we have this planet to live. This will help create cultural interoperabilities to promote better global understanding. The Chinese thought process is based on generating positivism as a force for good. Soft power is China's biggest export. I believe future belongs to societies which are blessed with soft power. I was given a choice to learn 3 languages, European languages, and I opted for German. Then at that time, I was aged 18 years, and so the professor who knows? But certainly, this was my belief, and after 40 years that I got this opportunity, destiny had this surprise for me. I had forgotten my dreams. They said one should never forget one's dreams, and dreams do come true. But I believe the soft power has helped China come this far, and China can continue to go if it continues to harness its soft power. Many societies in the world aspire for leadership, not the Chinese. I tell the story as I saw it, and my book, let me tell you, can be probably the beginning of a series of books I can think on writing on China. Here at the Chinese Cultural Center, and I also hope that you will come and visit our next events, which we are going to have during the next weeks. Thank you very much. Have a good evening. Bye-bye.